सूरत उल हज कहाँ और क्यों नाजिल हुई? मुकम्मल तफसीर, शान नज़ूल, हज, कुर्बानी और अहम वाक़यात। तमहीद। कुरान मजीद की 22वीं सूरत सूरत उल हज है। इस सूरत का नाम अल हज यानी हज है क्योंकि इसमें हज, बैतुल्लाह, कुर्बानी और अल्लाह ताला की इबादत से मुताल्लिक अहम अहकाम और हिदायत बयान हुई है। यह सूरत बहुत मुनफरिद है क्योंकि इसके बाज़ मज़ामीन मक्की दौर से और बाज़ मदनी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी वजह से उलमा ने इसे ऐसी सूरतों में शामिल किया है जिनके बारे में मक्की व मदनी दोनों पहलू बयान किए गए हैं। इस सूरत में क़यामत के हौलनाक मनाजिर, अल्लाह ताला की कुदरत, तौहीद, शिर्क की तरदीद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बैतुल्लाह, हज, कुर्बानी, नमाज, ज़कात और अल्लाह की राह में जद्दोजहद जैसे अहम मौज़ूआत बयान किए गए हैं। सूरतुल हज का नाम क्यों रखा गया? इस सूरत का नाम अल हज इसलिए है कि इसमें हज के अजीम फरीज़े का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के बारे में हुक्म दिया और लोगों को हज की तरफ बुलाने का जिक्र फरमाया। ये नाम खुद हमें सूरत के मरकजी मौजू की तरफ मुतवज्जे करता है। अल्लाह के घर की हाजिरी, अल्लाह की इबादत और उसके सामने मुकम्मल फरमाबरदारी। सूरतुल हज कहाँ नाजिल हुई? सूरतुल हज की एक ख़ास बात यह है कि इसके बारे में मुफस्सिरीन ने मक्की और मदनी दोनों अक़वाल जिक्र किए हैं। सूरत के इब्तिदाई हिस्से में क़यामत, तौहीद और मुशरिकीन के अकायद की तरदीद जैसे मौज़ूआत हैं जो मक्की सूरतों के अंदाज से मिलते हैं, जबकि बाद के हिस्से में मुसलमानों को जिहाद, नमाज, ज़कात और इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों से मुताल्लिक हिदायत मिलती हैं जो मदनी दौर से ताल्लुक़ रखती हैं। इसीलिए इसे आमतौर पर मक्की व मदनी दोनों खुसूसियात रखने वाली सूरत कहा जाता है। सूरतुल हज क्यों नाजिल हुई? इस सूरत के कई अहम मकासिद हैं। सबसे पहले इंसान को क़यामत से ख़बरदार किया गया, फिर अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बयान की गई, मुशरिकीन के बातिल अकायद की तरदीद की गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बैतुल्लाह का जिक्र किया गया, हज और कुर्बानी के मकसद को वाज़ेह किया गया, मुसलमानों को अल्लाह की इबादत, नमाज और ज़कात कायम करने की हिदायत दी गई और अहले ईमान को जुल्म के मुकाबले में अपने दिफा और अल्लाह की राह में जद्दोजहद की इजाज़त और हिदायत दी गई। क़यामत का हौलनाक मंजर। सूरत के आगाज़ में इंसान को एक इंतहाई अहम हकीकत से ख़बरदार किया गया। क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को इस दिन की हौलनाकी से डराया गया है। इस दिन इंसान अपनी दुनियावी मसरूफियात भूल जाएगा, माँ अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी, लोग परेशान होंगे। ये इसलिए कि क़यामत दुनिया के आम दिनों जैसा दिन नहीं होगा। ये वो दिन होगा जब इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ। सूरतुल हज में इंसान को अपनी तख्लीक पर गौर करने की दावत दी गई है। इंसान किस तरह पैदा हुआ, उसके जिस्म की साख्त किसने बनाई। ज़मीन मुर्दा होती है, फिर बारिश के बाद जिंदा हो जाती है। खुश्क ज़मीन पर सब्ज़ा निकल आता है, पौधे, दरख्त और फसलें पैदा होती हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। जो अल्लाह मुर्दा ज़मीन को बारिश के ज़रिए ज़िंदा कर सकता है, वो मुर्दा इंसानों को दोबारा ज़िंदा करने पर भी कादिर है। क़यामत पर ईमान। कुफ़ारे मक्का क़यामत के बारे में सवालात करते और बाज़ लोग दोबारा ज़िंदा होने को नामुमकिन समझते थे। कुरान उनके सामने दलील पेश करता है। अगर अल्लाह ने इंसान को पहली मर्तबा पैदा किया है तो दूसरी मर्तबा पैदा करना उसके लिए मुश्किल कैसे हो सकता है? यही वजह है कि कुरान बार बार इंसान को अपनी पैदाइश और कायनात की तख्लीक पर गौर करने की दावत देता है। शिर्क की तरदीद। सूरतुल हज में शिर्क की सख्ती से तरदीद की गई है। जो लोग अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बनाते हैं, उनके सामने ये सवाल रखा जाता है कि जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, क्या उन्होंने ज़मीन या आसमान में कुछ पैदा किया? अगर नहीं, तो फिर इबादत के मुस्तहिक कैसे हो गए? ये सूरत वाज़ेह करती है, खालिक सिर्फ अल्लाह है, इसलिए इबादत भी सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बैतुल्लाह। सूरतुल हज का एक अहम हिस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के मकाम के बारे में रहनुमाई दी। उन्हें हुक्म दिया गया कि मेरे घर को पाक रखो और लोगों को हज की तरफ मुतवज्जे करो। ये बैतुल्लाह की अज़मत और हज की तारीखी बुनियाद की तरफ इशारा है। हज की दावत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि लोगों में हज का ऐलान करें। लोग दूर दूर से अल्लाह के घर की तरफ आएंगे। कोई पैदल आएगा, कोई दूर दराज रास्तों से सफ़र करके आएगा। ये अल्लाह ताला के घर की अज़मत है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों से मुसलमान एक ही मरकज़ की तरफ रुख करते हैं। हज में मसावात। हज इस्लाम की मसावात का अजीम मजहर है। अमीर और गरीब,
حاکم اور عام آدمی، مختلف علاقوں اور قوموں کے لوگ سب اللہ کے سامنے جمع ہوتے ہیں۔ لباس، عبادت اور مقصد میں ایک خاص یکسانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سامنے اصل عزت مال، قوم یا رنگ کی نہیں بلکہ تقوی کی ہے۔ قربانی کا مقصد۔ سورۃ الحج میں قربانی کا بھی ذکر ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، اس کے پیچھے اللہ کی فرمانبرداری، شکر اور تقوی کا عظیم تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، اصل چیز انسان کا تقوی اور نیت ہے۔ اگر انسان قربانی کرے لیکن دل میں اللہ کی اطاعت نہ ہو تو قربانی کا اصل مقصد کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی فرمانبرداری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کی فرمانبرداری کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انہیں حکم دیا، انہوں نے اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا۔ اسی لیے حج کے بہت سے اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مسلمان جب حج کرتا ہے تو وہ صرف ایک سفر نہیں کرتا بلکہ ایک عظیم روحانی تاریخ سے جڑ جاتا ہے۔ صفا، مروہ اور حج کی روح۔ حج کے اعمال میں انسان کو اللہ کے سامنے عاجزی، قربانی، صبر اور فرمانبرداری کا سبق ملتا ہے۔ حج انسان کو دنیاوی غرور سے نکال کر بندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان وہاں جا کر محسوس کرتا ہے کہ اصل حیثیت صرف اللہ کے بندے کی ہے۔ نماز اور ذکو۔ سورۃ الحج میں نماز قائم کرنے اور ذکو ادا کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ یہ دونوں عبادات اسلام کے بنیادی ستونوں میں شامل ہیں۔ نماز انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ ذکو انسان کو مال کی محبت سے نکال کر دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جس میں انسان اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جدوجہد۔ سورت میں اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں کوشش اور جدوجہد کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات میں جدوجہد محض دنیاوی طاقت حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا، حق کے دفاع اور ظلم کے مقابلے میں جائز طریقے سے کھڑے ہونے کا تصور ہے۔ مسلمان کو اپنے عمل، کردار، عبادت اور اخلاق کے ذریعے بھی دین کی مدد کرنی چاہیے۔ مسجدوں کا احترام۔ سورۃ الحج میں ان مساجد کا بھی ذکر آتا ہے جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ مسجد مسلمان کے لیے صرف ایک عمارت نہیں بلکہ عبادت، ذکر، تعلیم اور اجتماع کی جگہ ہے۔ اس لیے مسجد کی حرمت اور احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت۔ سورت میں اللہ کے ذکر کا مضمون بھی نمایاں ہے۔ مومن کا دل اللہ کی یاد سے زندہ رہتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات انسان کو غافل کر سکتی ہیں لیکن ذکر انسان کو اپنے رب کی طرف واپس لے آتا ہے۔ نماز، قرآن، دعا اور اللہ کا ذکر انسان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی عظمت۔ بیت اللہ مسلمانوں کے لیے عظیم مرکز ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمان نماز میں ایک ہی سمت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر لاکھوں مسلمان ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اتحاد، عبادت اور بندگی کا عظیم منظر ہے۔ سورت کا روحانی پیغام۔ سورۃ الحج انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں، دل میں اللہ کی عظمت بھی ہونی چاہیے۔ نماز ہو تو خشوع کے ساتھ، قربانی ہو تو تقوی کے ساتھ، حج ہو تو اخلاص کے ساتھ، ذکر ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی فرمانبرداری ہو۔ آج کے انسان کے لیے سورۃ الحج کا پیغام۔ آج انسان دنیا میں بہت مصروف ہے۔ مال، کاروبار، ملازمت، گھر، شہرت اور سوشل میڈیا نے زندگی کا بڑا حصہ گھیر لیا ہے۔ سورۃ الحج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل منزل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہماری نماز درست ہے؟ کیا ہمارے معاملات حلال ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کرتے؟ کیا ہم آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ سورۃ الحج سے حاصل ہونے والے اہم اسباق۔ ایک، قیامت یقینی ہے، اس لیے آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ 3، حج عظیم عبادت ہے، یہ اللہ کے گھر کی حاضری اور مکمل بندگی کا مظہر ہے۔ 4، قربانی کا اصل مقصد تقوی ہے، صرف ظاہری عمل کافی نہیں، نیت بھی درست ہونی چاہیے۔ 5، نماز قائم کرو، نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ 6، ذکر ادا کرو، مال میں ضرورت مندوں کا حق ہے۔
7 اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر دل کو زندہ رکھتا ہے۔ 8 ظلم کے مقابلے میں حق کا ساتھ دو، مومن کو حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ 9 اللہ کی رحمت سے امید رکھو، آزمائش کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کرو۔ 10 دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اختتامیہ سورۃ الحج صرف حج کے احکام کا نام نہیں، یہ پوری زندگی کو اللہ کے سامنے جھکانے کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں قیامت یاد دلاتی ہے، یہ ہمیں توحید سکھاتی ہے، یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری یاد دلاتی ہے، یہ ہمیں حج کی روح سمجھاتی ہے، یہ ہمیں قربانی کے پیچھے موجود تقوی کا سبق دیتی ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہماری اصل حیثیت ایک بندے کی ہے۔ جب مسلمان بیت اللہ کی طرف جاتا ہے تو وہ صرف ایک جگہ کی طرف سفر نہیں کرتا، بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کی ایک عظیم علامت پیش کرتا ہے۔ اور جب وہ قربانی کرتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف جانور کا گوشت اور خون مطلوب نہیں، بلکہ دل کا تقوی اور اخلاص مطلوب ہے۔ لہذا سورۃ الحج کا بنیادی پیغام یہ ہے: اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو، آخرت کو یاد رکھو، اس کے احکام پر عمل کرو اور اپنی پوری زندگی اللہ کے سامنے جھکا دو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، حج کی حقیقی روح کو سمجھنے، توحید پر قائم رہنے، شرک سے بچنے، نماز قائم کرنے، ذکر ادا کرنے اور ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔